الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ لیکن آج مسلمان کتنے لوگوں کا مال ناحق کھا رہے ہیں۔ قبضہ مافیا ہے، لوگوں کی پوری زندگی کی کمائی کو ہڑپ کر جا رہا ہے۔ علماء کرام آج تک اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، کبھی بات نہیں کی۔ صرف بات ان کی کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مت سنو، محمد علی مرزا کو مت سنو، فلاں کے پیچھے نماز مت پڑھو، کافر ہو جاؤ گے۔ کافر کا فتویٰ تو ان کے پاس ریڈی میڈ تیار ہوتا ہے جیب میں، جب جس کو چاہا پکڑا دیا۔ اور یہ علماء کرام صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے دنیا داری کو بہتر بنانے کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ عالم بھی جہنم میں جائے گا جو بڑے اونچی واز کرتا تھا اپنے نام کے لیے، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے نام کمانے کے لیے تو واز نصیحت کی تھی، تم کو دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا، تمہیں بہت شاباشی ملی، بہت پیسے کما لیے تم نے، اب جاؤ جہنم میں، یہاں کوئی بدلہ اس کا نہیں ہے۔ وہ شہید جہنم میں جائے گا جس نے اپنی بہادری دکھانے کے لیے، لوگوں میں اپنا شہرت حاصل کرنے کے لیے شہادت کو پہنچا، اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور وہ سخی جو دنیا کو دکھانے کے لیے غریبوں میں بانٹتا تھا اپنی دولت، کہ لوگ میری تعریفیں کریں گے، مجھے اچھا سمجھیں گے، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس قسم کی برائی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ جبکہ علماء کرام ہی کو دیکھ لیا جائے تو یہ لوگ ہی اس ریاکاری میں سب سے آگے ہیں۔ صرف ان کے پاس حسد اور بغض بھرا ہوا ہے۔ اگر اتنے آپ اللہ والے بنتے ہیں تو یہ غریبوں کے مال پر جو قبضہ ہو رہا ہے، غریبوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کو انصاف نہیں ملتا ہے، اس کے لیے آئیے میدان میں۔ کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم کیا کریں گے، یہ تو حکومت کا معاملہ ہے۔ تو یہ ظالم حکومت جو ہوتی ہے، گمراہ حکومت ہوتی ہے، ان کو سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ برا بھلا کہنے کے لیے یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر آپ کیسے شک کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے؟ اگر اس کو اللہ سے بغاوت وہ کرنا چاہے، اللہ کا نافرمان ہوتا، یا اللہ کو وہ نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس کا نہیں ہوتا، تو وہ اتنا جد و جہد کیوں کرتا؟ اس نے تو پورے اس اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے کوشاں ہے۔ اور پھر اس کو یہ لعنتی لوگ اس پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ باندھتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، تو فسادی کہاں سے پسند ہوگا؟ جب اللہ کو جو بندہ پسند نہیں ہوگا، اللہ اس کو جنت میں کیسے داخل کرے گا؟ اور یہ لوگ انصاف نہیں دلائیں گے۔ دیکھیے ابھی کالج کا معاملہ چل رہا ہے، وہاں لڑکیوں کے ساتھ جو بربریت ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک علماء کا ابھی تک بیان نہیں آیا۔ کوئی بھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سب نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ چپ کا روزہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے زمانے میں تھا،
اب تو بھوکے رہنے کا روزہ ہے، کھانا کو ترک کرنے کا روزہ ہے، بات کرنے خاموشی والا روزہ کا دور ختم اللہ نے کر دیا، لیکن یہ چپ کا روزہ اب رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ روزہ توڑیے اور میدان میں آئیے، لوگوں کو انصاف دلائیے۔ جو کام حکومت نہیں کرتی ہے، آپ نائب رسول ہیں، رسول آئے دنیا سے کیا کرنے؟ مٹانے کو آئے برائی، اور آپ نائب رسول ہیں، لہٰذا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں اور کوئی بھی انبیاء موجود نہیں ہیں، لہٰذا عالم دین جو ہوتا ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی ذمہ داری دکھائیے، برائی کو مٹائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری برائی کو مٹا کر کے گئے، ورنہ اس وقت عرب کا حال کیا تھا؟ عرب کا حال ایسا تھا، انسان جانور سے بھی بدتر حال میں تھا، اور رسول خدا حق سکھانے کو آئے، دلوں سے کدورت مٹانے کو آئے۔ آپ کے دل میں کدورت کیوں بھرا ہوا ہے؟ تو یہ کدورت کو دل سے نکالنا ہوگا۔ جب دل صاف نہیں ہے تو عبادت اچھی نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے متعلق بغض رکھے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مسلمان سے بغض تو کہیں گے کہ میں نہیں رکھتا ہوں، ان کے نزدیک تو دوسرے فرقے جتنے بھی ہیں وہ سب کافر ہیں، صرف یہ مسلمان ہیں۔ اور جو لوگ مزار پہ نہ جائیں، چادر نہ چڑھائیں، وہ کافر ہو ان کے نزدیک ہے۔ جو ڈھول نہ بجائے، قوالی نہ کرے، پیر صاحب کے اوپر نوٹ کی بارش نہ کرے، ان کے نزدیک وہ کافر ہے۔ اور اللہ کو یہ لوگ اتنا کم سمجھتے ہیں، اتنا اللہ کا درجہ کو کم سمجھتے ہیں کہ یہ جب قرآن خوانی کرتے ہیں، بقول ان کے جائز ہے، مگر اللہ سے یہ جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گنواتے ہیں ہر چیز کہ ہم نے اتنے مرتبہ یہ پڑھے ہیں، 10 مرتبہ قرآن کے ختم ہوئے ہیں، 1.25 لاکھ مرتبہ ہم نے یہ درود شریف پڑھا ہے، یہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے، یہ سب گنواتے ہیں جیسے اللہ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ارے بے وقوفو، جب اللہ تم نے پڑھا بھی نہیں تھا تو اللہ کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے، کتنی مرتبہ کیا چیز پڑھی جائے گی۔ تو اپنا عقیدہ پہلے درست کریں، دوسرے کو آپ لوگ تلقین کر دیتے ہیں کہ عقیدہ درست کرو۔ ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں، اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے کہا آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی بن گئی۔ اس اللہ کی عبادت کرنی ہے جو اتنا پاورفل ہے، ہر شے پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن ان کا ایمان بابا پر ہے کہ بابا ہمیں جنت میں بھی لے جائیں گے، دنیا میں بھی۔ یہ عقیدہ تو معذرت کے ساتھ ایسا عقیدہ تو ہندو رکھتے ہیں کہ وہ ہر کسی کو بھگوان کہہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ڈاکٹر کو بھی کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا بھگوان ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اور میں ہندو سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے جب کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہماری تو مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تو میں کیسے اپنے مذہب کو غلط سمجھوں۔ یہی حال ان کا ہے کہ ہم تو مزار پہ گئے تھے، بیٹا نہیں ہو رہا تھا، 10 سال شادی کو ہو گئی تھی، لیکن میں نے وہاں چادر چڑھانے کی منت مانی، 1 ہی سال میں بیٹا ہو گیا۔ تو ہندو بھی پھر صحیح کہے ہیں اس کو بھی کہ ہندو بھی صحیح ہے، وہ بھی جاتا ہے اپنی کالی ماتا کے پاس، اپنے ہنومان جی کے پاس جاتا ہے، اپنے شری شنکر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، مہادیو کے پاس جاتا ہے اور منت مان لیتا ہے کہ مہادیو ہمارا یہ کام کر دو، تو مہادیو کر دیتے ہیں۔ شنکر جی کے پاس جاتا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، ان کا کاروبار چل پڑتا ہے۔
تو اگر اللہ تعالیٰ صرف نوازش کرتا، صرف مسلمانوں کو نوازتا، ان کو چھوڑ دیتا، ان کو مرتے، ان کے یہاں خوشیاں آتی نہیں، خالی دکھ مصیبت اللہ ڈال دیتا، تو پھر تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ہم ناجائز طریقے پہ چل رہے ہیں، اس لیے اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں اللہ کچھ نہیں دے رہا ہے۔ لیکن نہیں، دنیاوی معاملات میں سارے کافر کو جیسے اللہ دیتا ہے دکھ اور سکھ، اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی جو معاملات ہوتے ہیں وہی معاملات ہمارے مسلمانوں کے یہاں بھی ہوتے ہیں، بلکہ جو اچھے ایماندار مسلمان ہیں، جو زیادہ تقوی والے ہیں، ان کو اللہ زیادہ آزماتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور اللہ نے کیا کہا کہ میں نے جب بھی ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم ہمارا پہلے درجے سے اول درجے میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، پہلی پوزیشن۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ تو سکتے تھے کہ یا اللہ اتنا پیارا سا بچہ تو نہیں دیا، پھر اس کو ہم سے مانگ رہا ہے، چلو کم سے کم تھوڑا سا دکھ کا اظہار کر کے کہتے کہ ٹھیک ہے اب میں قربان کرتا ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں، بس اللہ کا حکم آیا تیار ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان، اور یہ اللہ کی محبت ہے کہ جو اللہ حکم کر دیا اس کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ آج اللہ کے حکم کو کون اتنا زیادہ اچھی طریقے سے مان رہا ہے؟ یہ لوگ جو ہیں مردہ پرستی میں معمور ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے اچھا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے۔ بدعت ایجاد کرنا ان کا کام ہے۔ اب تو بدعت سے شرک تک بڑھ گئے کہ داتا کے دربار پہ جا کر کے ڈائریکٹ ایسے مانگتے ہیں جیسے اللہ سے مانگا جا رہا ہے، یا اللہ یا غوث پاک میرا یہ بھی کام کر دیجئے، یا غوث پاک میرا یہ بھی کام کر دیجئے، میری بخشش کر دیجئے، میری گناہ کو معاف کر دیجئے۔ دیکھیے نیٹ کے اوپر اب تو کسی کی کوئی بات چھپتی نہیں ہے، لوگ جرم تو کر رہے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے آج کل مجرم آسانی سے پکڑا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری بے ایمان حکومت ہے، ہمارے یہاں انصاف کا نظام نہیں ہے، اسلام کا نظام نہیں ہے، اس وجہ سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ ورنہ آج کل تو بہت جلدی یعنی کہ فیصلہ ہو جانا چاہیے، ہر چیز کا میڈیکل سائنس ترقی کر گیا ہے، فوراً ڈی این اے کرا لیتے ہیں اور اس سے ثبوت مل جاتا ہے، کیمرہ آپ کے پاس آ گیا ہے ہر جگہ پہ، لیکن انصاف کرنے والا ان ثبوت کو مانتا نہیں ہے، اور طریقہ بنایا گیا ہے بڑے لوگوں کو بچانے کا۔ تو اس کے خلاف یہ علماء کرام کبھی بات نہیں کرتے۔ اگر آپ مومن ہیں تو مومن کے لیے کھڑے ہونا آپ کو پڑے گا۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا ہے، ورنہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اپنے بھائی کی مدد نہ